السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شہدائان اسلام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 4 احادیث کو بیان کریں گے جس پر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے تو گویا اس نے سارے دین پر عمل کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مونا ڈاٹا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لے۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے 5 لاکھ مجموعے میں سے 4 احادیث کا انتخاب فرمایا کہ انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے یہ چاروں احادیث کافی ہیں، کیونکہ ان چاروں احادیث میں سارا دین آ گیا ہے۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، یعنی ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری نیت درست ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو اس میں دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضامندی مطلوب ہو۔ اگر صرف دکھاوا رہا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے وقت یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے وقت یہ خیال بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیندار کہیں گے اور ہمارے معاشرے میں عزت کی جائے گی۔ ایسی نماز اور ایسی نیکی بروز قیامت آدمی کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ ناقابل قبول ہوگا۔ صرف نیت میں فرق آنے کی وجہ سے نیکی والا کام بھی ہمیں گنہگار بنا سکتا ہے، اس لیے ہر کام میں نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ دوسری حدیث ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، اور اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی وہ شخص کامل مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ ترقی کرے، اس کے پاس اچھے گھر اور گاڑی ہو، اس کی تجارت عروج پر ہو۔ اسی طرح سبھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، سکون سے رہے، کسی طرح کا اسے کوئی ٹینشن نہ ہو، اسے کوئی بھی آدمی تکلیف نہ پہنچائے۔ الغرض سب اپنے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اسی طرح پڑوسی وغیرہ کے لیے بھی ہمارا دل بالکل صاف ہونا چاہیے، اسے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، اس کا کوئی نقصان ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی کسی سے جھگڑے گا نہیں، نہ کسی کی ترقی دیکھ کر جلے گا اور نہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر اور جامع حدیث میں بندوں کے مکمل حقوق العباد کو بیان فرما دیا ہے۔ تیسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں اور کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کام کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات یا ایسا کام جس سے نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی نفع ہو، جیسے خواہ مخواہ کسی سے کسی بات پر الجھنا، راستے پر بلا مقصد بیٹھنا، کرکٹ، فلم بینی، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ سارے کام اس حدیث کے تحت آ جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ لا یعنی کاموں میں مبتلا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین، اخیر تک، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، تو جو چیزیں حرام ہیں اس سے مکمل طور پر اجتناب کرے اور جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے صرف اسی سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی حدیث میں آگے بیان کیا گیا ہے جو کہ اس حدیث کا اصل مقصد ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، یعنی حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کے متعلق شک ہے کہ آیا یہ چیز حرام ہے یا حلال، تو ایسی چیز کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہے۔ اس کی مثال حدیث میں ممنوع چراگاہ سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے جانور کو ممنوع چراگاہ کے بالکل قریب چراتا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ میں گھس کر چرنے لگیں گے۔ تو اللہ کا ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو جو حرام یعنی مشتبہ چیزوں کے پاس بھٹکے گا یقیناً وہ حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا۔
اس لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔